لیکن آپ نے فرمایا یہ بالکل صحیح ہے کہ مطلب یورانیم ایج تو نہیں آئی یا جو سب کو سائبر ایج اس طرح سے نہیں آئی، لیکن یہ جو اس کا اثر ہے جی جی کہ استاد سے دور ہونا یا اس کی ضرورت محسوس نہ کرنا، اس کو تو ہم نے بڑی جلدی اختیار کر لیا ہے. وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی کنزیومر کنٹری جو ہے نا، جب کوئی چیز اس میں آتی ہے تو وہ سستی ہو جاتی ہے. میں نے کہا کہ خربوں صفحات ہمارے نیٹ پہ پڑے. اب یہ دیکھیں کہ ان سے استفادے کی صورت کیا ہے اور کتنے فیصد ہے، تو مشکل ہے شاید 1% ایسے ہی لوگ نہیں نہ دیکھتے وہ کرتے، دیکھتے بھی نہیں ہیں. اچھا، نقصان اس سے کیا ہوا ہے مثلا؟ نقصان اس سے یہ ہوا ہے کہ اول تو یہ کہ زبان ہی نہیں آتی. ٹھیک ہے. ہر جنریشن نئی زبان لے کے آتی. ٹھیک ہے. اور یہ چونکہ نئے مضامین تو ہمارے یہاں آئے ہیں اور ہمیشہ شاعر میں آتے رہے ہیں رائے مضمون تازہ بانگنے کے، لیکن نئی زبان اس طرح نہیں آئی ابھی شاعری میں. اور ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اسی زبان میں نئے متون کا اظہار کریں، لیکن وہاں ہم پھسینڈے سے ہو جاتے ہیں. لیکن وہ اگر استاد سے سیکھنا شروع کریں گے زبان جی تو وہ تو پھر استاد کی زبان تک محدود نہیں رہ جائے گا آدمی؟ نہیں، اگر استاد لیاقت والا ہے تو اس کو، جیسے ڈاکٹر صاحب کا ذکر ہم نے کیا، تو راشد کی ملاقات ہوئی ملک الشعراء محمد تقی بہار سے، تو راشد نے فخریہ یہ بتایا کسی کو کہ ملک الشعراء نے مجھے کہا ہے کہ شما در زبان حافظ و سعدی گفتگو میں کنی. اچھا. تو وہ جو سننے والا تھا وہ شاعر آدمی تھا، اس نے کہا کہ اس نے آپ کو یہ کہا ہے کہ تو جو فارسی بول رہا ہے یہ حافظ و سعدی کی ہے، یہ ہماری نہیں ہے، ہمارے دور کی، یہ وہ نہیں ہے. تو زبان کا یہ جو ریفریشر کورس ہوتا ہے یہ کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو. تو سوال جو استادی کا ہے وہ یہ ہے کہ اگر ازرا پاؤنڈ نہ ہوتا تو یولیسز اور ویسٹ لینڈ نہ ہوتے. مثلا ایلیٹ سے پوچھا گیا، ایک انٹرویور نے اس سے پوچھا کہ what did pound cut from the wasteland? Did he cut whole sections? تو اس نے کہا yes, whole sections. For instance, there was a section about shipwreck. Pound cut it and said it is of no use trying to do something that somebody else has done as well as it can be done. بہتر طریقے سے جو آدمی پہلے کام کر چکا ہے کر چکا، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں، اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. بہت اچھا. ایک پھر یہ کہا کہ ڈو ناٹ امیٹیٹ پوپ، اچھا، کہ اس کی نقالی نہ کرو پوپ کی. If you want to parody Pope, you have to write better verse than Pope and you can't. تو کیے ہوئے شعروں کو کہنا بری بات نہیں ہے، ان کو ایسے کہنا کہ پہلے سے بہتر لگنے لگے، نکھر آئے. ابھی کل بات ہو رہی تھی، ایک حسن زادہ آئے تھے انٹرویو کے لیے، انیس پہ گفتگو. تو میں یہی مثال لے لیں کہ اگر میں مرثیہ کہتا ہوں اور میری زبان وہی ہے تو پھر، اور میں اپنا اثر اس میں داخل نہیں کرتا اور میرے زمانے کے واقعات کے اثرات اس پہ نہیں آتے، معاصر صورتحال اس میں نہیں آتی، تو وہ ثواب تو ہے نا. اور بات میں نے یہ بات کئی بار کہی کہ کوئی کتنا ہی عظیم شاعر کیوں نہ ہو، اس کو یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ آپ کے مصروں سے جھانکے. اس شرط پہ کسی کو میں عظیم نہیں کہتا. حالانکہ ہم لوگ حافظ کے، سعدی کے، ان کے پڑھنے والے ہیں اور ان سے بھی بڑھ کے بے دل کے پڑھنے والے ہیں.
تھوڑا سا کام لیکن کیا۔ غالب کے مصروں میں جب وہ جھانکتا ہے وہ تو خوش ہوتا ہے. جی غالب خوش ہوتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں. مثلا میں اس قطر بہن کے باوجود اور کاٹ چھانٹ کے باوجود بیدل کے یہاں ایسے شعر ہیں غالب کے یہاں جن کی شرح ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، کسی دن ہم بیٹھیں گے، کوئی ایک شعر رہیں گے، اس پر بات کریں گے. جی جی. اور اتنی شروع غالب کی لکھی گئی ہے. تو ایک چھوٹی سی شوکت میرٹھی کی جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا، جی. کچھ شعروں کی شرح اچھی، جبکہ میر کی شرح نہیں آئی. شمس الرحمن فاروقی نے جو کچھ 60-65 برس پڑا اس کو میر پہ جاری کر دیا. ٹھیک ہے، ایک کوشش تو ہے، لیکن اور بہت اس بڑا، پر انہیں ہاں، انڈیا کا سب سے بڑا ایوارڈ بھی ملا، اس سے بھی بڑا ملنا چاہیے تھا ظاہر ہے. اور بھی بڑا ملنا چاہیے، اور سومس بھی ملنے چاہیے. لیکن میرے نزدیک میر سے معنی نکالنے کے بجائے میر میں معنی ڈالے گئے، لیکن ٹھیک ہے، جس کو میں معنی کا قبضہ غاصبانہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ظاہر ایک بڑے کینوس پر کیا ہوا، جی، بڑے اسکیل پہ کیا ہوا کام ہے. اور اس طرح کے کام اگر اور ہوتے جی تو ہم پھر وہ تو کوئی اور بھی کرتا. پھر بھی ہاں، پھر ہم فی الحال تو یہ ہے کہ اسیر عابد نے جو کلام غالب کا پنجابی ترجمہ کیا وہ عظیم ہے. جیسے تو استادی شاگردی کے حوالے سے جو بات ہم کر رہے تھے، وہ میں یہ نہیں ہے کہ استاد اس کو میں زبان یا متن کی کوئی شرح سکھاتا ہے، وہ اس کو تہذیب سکھاتا ہے. اور تہذیب میں دھڑکتے ہوئے بعض اقدار جو اس کی ہیں وہ بتاتا ہے کہ یہ قدریں کس نے داخل کی، کیسے داخل ہوئیں، اس تہذیب کی تاریخ کیا ہے. میں ایک بار دوہرا دوں کہ میرے نزدیک تہذیب فطرت کے متوازی انسان کی بنائی ہوئی کائنات کو تہذیب کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح. یہ فرمائیے کہ آخری بات اس پہ کرتے ہیں کہ یعنی استاد یہ تو بتاتا ہے کہ یہ کریں یہ کریں. میرا خیال ہے کہ سب سے بڑا جو کنٹریبیوشن ہے وہ یہ بتانا ہے کہ یہ نہیں کرنا. جی جی، یعنی یہ جو کرنا ہے یہ بتانے والے تو اب بھی شاید بہت سے لوگ ہوں گے، لیکن یہ جو نہیں کرنا جی یہ تو آپ کا جو استاد ہی بتا سکتا ہے کہ کیا نہیں کرنا. جی جی جی، یعنی جو آپ کو مطلب آخری عمر میں جا کے پتہ چلے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہاں وہ شروع میں ہی بتا دیا. یا زمانہ جو ہے وہ جب ریجیکٹ کرے بعض معاملات پر یا ریئیکٹ کرے اس پر، جی، تو تب آپ کو پتہ چلے کہ یہ نہیں کرنا تھا. تو استاد اس مرحلے پر جب آپ کہہ رہے ہیں وہیں سے آپ کا وہ اس کی تہذیب کرنا شروع کر. بالکل ٹھیک ہے. اور آخری بات اس سلسلے میں یہ عرض کروں گا کہ مشاورت سے یہ کام بہر صورت جاری رہنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا. بہت اچھے جگہ پہ آپ نے اس کا لا کے اختتام کیا کہ مشاورت جو ہو رہی ہے وہ بھی جاری رہنی چاہیے، لیکن بہرحال ایک آدمی ایسا چاہیے جو جس کے ساتھ آپ کی کچھ انسیت اچھا ایک بات ویسے ختم سے پہلے، یہ جو اونرشپ ہے جی، کہ کسی شخص کو آپ کو اون کرنا چاہیے کہ یہ میرا آدمی ہے. جی، اس کی جو اس کا بھلا برا جو ہے ایک مونس ہوتا ہے آپ کا، اور پھر ایک انس ہوتا ہے. جی ہاں، یہ تو ظاہر ہے بالکل اس طرح ہے نا جیسے یونیورسٹی کے بعد بچے جب آتے ہیں تو میں یہ کہتا ہوں کہ 20-25 سال کا جو بچہ ہے اس کے منہ سے تو دودھ کی خوشبو نہیں جاتی. کیسے؟ تو میں تو ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ان کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو. نہ کرو اور جو ہے اگر یہ تم زیادہ نے جو میں نے منع کیا وہ کیا تو تمہاری یہ حالت ہوگی. اور ایسا ہوا. بالکل. جب وہ منشا یاد کا جو افسانہ ہے تماشا، تماشا، اس میں جب وہ جمہورہ اور وہ جو استاد ہے وہ دیکھتے ہیں کہ سارے بونے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا بڑا کون ہے، اس کو بلاؤ. تو وہ کہتے ہیں ہم خود بڑے ہیں. ہاں، اب وہ زمانہ ہے جب لوگ خود بڑے. سو ان سے
किसी बड़बोले पन की तवक्को तो हो सकती है, बड़े पन की कोई तवक्को नहीं। क्या बात की आपने, बहुत अच्छा। तो एक पुरानी जो बात है उस पर हमने बात की, लेकिन ज़ाहिर है ये बातें ऐसी हैं, मुमकिन है नए जहनों के लिए ये उतनी अहम ना हो, लेकिन इस तरह की बातों का कम होना जो है उनके यहाँ जो एक सतहीपन पैदा करता है, उसकी तरफ भी उनको तवज्जो करनी चाहिए, हमें भी उसकी तरफ तवज्जो करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे निकात की तरफ इशारा फरमाया। उम्मीद है कि हमारे दोस्तों को ये बातें पसंद आई होंगी।